میرے حسین کو شہید کرنے کے بعد کسی یزید کے گھر میں چین و سکون کی کوئی چیز نہیں تھی، کہیں آرام نہیں تھا، کہیں اطمینان نہیں تھا، کہیں سکون نہیں تھا۔ یزید کو ایسا لگا کہ امام حسین اگر شہید کر دیے جاتے ہیں تو ہم کھلم کھلا حکومت کریں گے، ہمیں جو من میں آئے گا وہ کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی، امام حسین کی شہادت کے بعد یزید بالکل فری ہو گیا، اور اس قدر فری ہوا کہ وہ زنا کو حلال ڈکلیئر کر دیا، اس نے سود کو حلال ڈکلیئر کیا، اس نے بھائی بہنوں کے نکاح کو بہتر درست کر دیا، اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ نوبت یہ لا دیا اس نے کہ جو بھی طریقہ میرے نبی نے اپنی امت کو عطا کیا تھا، یزید ان طریقوں سے منہ موڑنے کے کگار پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ یہاں پہ سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ذہن کو حاضر کریں آپ۔ مگر وہ یزید اس حکومت کو بھوگ نہیں پایا، اس حکومت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ 2 سال 9 مہینے یا 3 سال 9 مہینے بس۔ 61 ہجری میں میرے امام حسین کی شہادت، 10 محرم 61 ہجری میرے امام حسین کی شہادت۔ یہ خبر جب مدینہ گئی تو مدینہ ہی نہیں، عالم اسلام غصے میں تھا، ہر کوئی ناراض تھا۔ مدینے میں ایک تیاری ہو رہی تھی کہ حکومت کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، امام حسین پر جو ظلم ہوا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ تیاری میں مصروف تھے۔ یہ خبر یزید کو لگ گئی۔ یزید ظالم نے کیا کیا؟ مسلم بن عقبہ کے ساتھ اس نے مدینہ منورہ پر 63 اور 64 ہجری میں مدینہ منورہ پہ حملہ کرایا۔ اس حملے میں 700 صحابی رسول کو ظالموں نے شہید کیا۔ 10,000 کے آس پاس عام مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ مسجد نبوی شریف کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ ادھر مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے کے بعد یزیدی فوج کا سپہ سالار جب ایک اہل مدینہ کے ایک فرد کو اس لیے شہید کر رہا تھا کہ اس نے یزید کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جب اسے موت کے گھاٹ اتارا تو اس کی ماں نے کہا، اے مسلم سن لے، آج تو میرے بیٹے کو مار تو رہا ہے، مگر تو جس دن مرے گا ہم تم سے بدلہ ضرور لے لیں گے، یا ہم تجھے مار دیں گے یا تیرے مرنے کے بعد تیری لاش کو ہم جلا دیں گے۔ جب اس کے مرنے کی خبر اس عورت کو لگی تو یہ عورت پہنچی اس کے قبر تک۔ اس کے قبر کو جب کھودا تو دیکھا کہ اندر میں ایک اژدہا ہے جو اس ظالم کے پورے جسم کو جکڑے ہوئے ہے، اور اس کے ناک کے اس حصے میں داخل ہو کر پھر دوسرے حصے سے وہ باہر نکل رہا ہے۔ مگر ماں ہے کہہ رہی ہے، جب یہ سانپ تھک جائے گا، اس ظالم کو چوس چوس کر جب یہ سانپ تھک جائے گا تب ہم اس ظالم کو آگ کے حوالے کریں گے۔ یہ فوج مکہ پہنچی، مکہ پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، خانہ کعبہ کے چھت کی لکڑیاں جل گئی، اس میں بہت سارے تبرکات جل گئے۔ مطلب 63 ہجری میں یزید ادھر ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ کے اندر اتڑی کے سارے حصے سڑ چکے تھے۔ اس کے سڑنے کی وجہ سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی اس کے پاس جاتا نہیں تھا۔ اس کے مرض کا حال یہ تھا کہ جب وہ پانی پیے
تو اتڑی سڑے ہوئے اتڑی پر جب وہ پانی کے قطرات گرتے تھے تو وہ تڑپتا تھا پانی کی وجہ سے، کہتا ہے ہائے پانی پانی، اور جب اس کو پانی نہیں دیا جاتا تو پیاس سے تڑپتا تھا، اگر پی لے تو درد سے تڑپتا تھا، اور نہ پیے تو پیاس سے تڑپتا تھا۔ سب جانتے تھے یہ تڑپ اس لیے رہا ہے کہ کربلا میں علی اصغر تڑپ کے جان دیے۔ یزید کی موت 15 ربیع الاول 64 ہجری کو یزید مرا۔ اس کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے کو بنایا گیا، یزید کی جگہ تخت نشین کرایا گیا، مگر بہت کم مدت میں وہ بھی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، پورے حجاز، عراق، شام، عراق، ان تمام حصے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور شام اور مصر پر یزیدی حکومت تھی۔ اس کے مرنے کے بعد، بیٹے کے مرنے کے بعد، مروان بن حکم نے اپنی حکومت بنا لی۔ مروان بن حکم کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے حکومت سنبھالی۔ مروان کے بیٹے کی حکومت چل رہی تھی، اسی درمیان میں مختار عبید ثقفی جو کوفہ کا رہنے والا تھا، اسے عبد الملک نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ مختار گورنر بننے کے بعد کوفہ والوں میں ایک اعلان کیا، اے اہل کوفہ، اے شام والوں، میں امام حسین کے قتل کا بدلہ لوں گا، ایک ایک کو چن چن کر گھر سے نکال کر موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ حسینیوں، مجھے میری مدد کرو، یزیدیوں کو تلاشنے میں ہمارا تعاون کرو، بتاؤ کون کون امام حسین کے قتل میں شامل تھا، کون کون اس 22,000 لشکر جرار میں شامل تھا۔ ہم چن چن کے موت کے گھاٹ سب کو اتاریں گے۔ اس نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں سب سے پہلے اس نے ابن سعد کی تلاشی لی کہ یہ کہاں بیٹھا ہے۔ یہی یزیدی سپہ سالار تھا۔ پوچھا اس کے بارے میں یہ کہاں ہے؟ گھر بھیجا گیا، فوج کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ گھر میں چھپ گیا۔ بیٹے نے آ کر، اس کے بیٹے کا نام حفص تھا، اس نے آ کر کہا میرے ابا گھر کے اندر ہیں، اب خلوت نشین ہو گئے ہیں، باہر کہیں نہیں نکلتے ہیں۔ تو مختار نے کہا ظالم، جس دن میرا حسین کربلا میں تھا اس دن تیرا باپ خلوت نشین نہ ہوا، آج وہ خلوت نشین ہوا ہے، حکم دیا اس کے گھر کو گھیر لو، اور جہاں وہ ملے اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ گھیر لیا گیا مختار کو، مختار کے حکم پر ابن سعد کو گھیرا گیا، اسی کے گھر میں اسے تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ادھر اس کے مرنے کے بعد حرملہ، جس نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا تھا، تو کہا اسے پکڑ کے لاؤ، پتا کرو وہ کہاں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اس کو مارا کیا جائے۔ جو حرملہ تھا، جس نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا تھا، کربلا سے آنے کے بعد وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ آگے کے حصے میں اس کو گرمی لگتی تھی، اب پیچھے کے حصے میں اسے ٹھنڈی لگتی تھی اور پیاس بہت لگتی تھی۔ اس لیے گھر والے پیچھے اس کے برف کا انتظام کر کے رکھتے تھے، اور اس کے آگے آگ کے لیے آگے گرمی، اس لیے ٹھنڈک کا انتظام، اب پیچھے
ٹھنڈی، اس لیے گرمی کا انتظام وہ اپنے بستر پہ سو بھی نہیں پاتا تھا۔ اگر سونے جائے تو پشت کے جانب سے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی اس سے تڑپنے لگتا تھا، سامنے سے جو گرمی محسوس ہوتی تھی اس سے تڑپنے لگتا تھا۔ تو آگے برف کا انتظام اور پیچھے گرمی کا انتظام، عجیب انتظام۔ میرے امام نے پانی مانگا تھا حضرت علی اصغر کے لیے، اس نے کہا کہ جب وہ پانی پیتا تھا تو پی کر اس کے پیٹ پھول جاتے تھے مگر اس کا پیاس ختم نہ ہو۔ پی کر اس کے پیٹ پھول جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایسے ہی پیتے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کے پیٹ کے کچھ حصے پھٹ بھی گئے اور اسی حالت میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ وہ بھی مارا گیا، ادھر حرملہ مارا گیا، ادھر سنان مارا گیا، ادھر ابن سعد مارا گیا۔ اب یہ ظالم ابن زیاد ہے، یہ 15,000 فوج لے کر بڑی آسانی سے مصر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہم بھاگ نکلیں گے، مگر مختار عبید ثقفی نے حضرت مالک بن ابراہیم سے کہا چڑھائی کرو، بھاگنے نہ دو، اور کسی طرح سے اسے محرم کے ہی مہینے میں ہو سکے تو 10 محرم کو ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ 67 ہجری 10 محرم کی تاریخ اسے گھیر کر کسی طرح سے نہر فرات کے کنارے لایا گیا اور یک بارگی اس پہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں اس کی فوج کے لوگ بھی مارے گئے، اس میں ابن زیاد بھی مارا گیا۔ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ لایا گیا تو مختار ثقفی نے کہا کوفہ والو آ جاؤ، جہاں ابن زیاد نے حسین پاک کا سر رکھا تھا دیکھو آج 67 ہجری یعنی 5 سال میں ہم نے اس ظالم کے سر کو یہاں پہ رکھ دیا۔ جب سر لا کے رکھا گیا پورا کوفہ ٹوٹ پڑا۔ اچانک ایک آواز آئی آ گیا آ گیا۔ کون آیا کون آیا؟ آ گیا آ گیا۔ کون آیا؟ تو لوگوں نے دیکھا سانپ آ رہا ہے۔ اب وہ سانپ آیا، ظالم ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوتا، ناک کے راستے سے باہر ہوتا۔ کئی مرتبہ وہ ایسا کیا، آتے ہوئے لوگوں نے بہت دور سے نہ دیکھا اور جاتے ہوئے بھی لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ حضرات محترم، اب ایک ظالم بچ رہا ہے جس نے امام حسین کے سر کو بڑی تیزی سے کربلا سے لے کر کوفہ نکل گیا تھا۔ اس کا نام تھا خلی بن یزید۔ تلاش جاری ہے کہ خلی کہاں ہے، تلاش جاری ہے کہ خلی کہاں ہے۔ جب خلی کا پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، مختار عبید ثقفی نے کہا اس کے گھر کو گھیر لو، اسے گرفتار کرو، کوئی اسے مارے نہیں، اسے زندہ ہمارے پاس لائے، اسے سرعام مارا جائے گا، اسے کوئی نہ مارے، اسے زندہ گرفتار کرے۔ جب گھر میں فوج کے لوگ داخل ہوئے تو خلی بن یزید نے اپنی بیوی سے کہا میں چھپنے جا رہا ہوں، تم کہہ دینا وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں چھپنے جا رہا ہوں، تم کہہ دینا وہ گھر میں نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی وہ گھر میں نہیں ہے۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو اس کی بیوی محب اہل بیت تھی، وہ خود موقع تلاش رہی تھی کہ کس دن ہم اس کا کام ختم کریں۔ اس کی بیوی زبان سے کہتی ہے میرے شوہر یہاں نہیں ہے
اور اشارے سے کہتی ہے ادھر ادھر، زبان سے کہتی ہے میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، اور اشارے سے کہتی ہے ادھر، یعنی اشارے سے پتہ بتا رہی ہے اور زبان سے کہہ رہی ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو جدھر اشارہ کیا ادھر دیکھا کہ ٹوکریاں ہی ٹوکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب ٹوکریوں کو اٹھایا گیا اس کے نیچے زمین میں بالکل چپکا ہوا یہ خلی بن یزید ملا۔ کہا ظالم آج اتنا چھپ کے بیٹھا ہے، اگر چھپنا ہی تھا تو جس دن میرے حسین کربلا میں تھے اس دن تم چھپ گئے ہوتے۔ کہے یزیدی ہم تیرے چکر میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تو حسین پاک سے محبت کرنے والے، مگر میدان میں مقابلہ کر رہے تھے اور یہاں چھپ رہے ہو۔ اس کو نکالا گیا وہاں سے۔ جب کوفہ میں لایا گیا تو مختار کوفہ سے نکل رہے تھے، معلوم چلا کہ خلی بن یزید آ رہا ہے۔ مختار چوراہے پہ رک گئے، کہا اسے ٹانگو۔ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اس کے پیر کاٹے گئے اور دکھایا گیا کوفہ والوں دیکھ لو جس ظالم نے میرے حسین کے سر کو کاٹا تھا، میرے حسین پاک کے جسم نازنین پر گھوڑے دوڑائے تھے، ہم نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ایک دو کو نہیں بلکہ 6 سال میں مختار عبید ثقفی نے 61 ہجری کے بعد سے لے کر 67 ہجری تک 70,000 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 70,000 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر میرے امام کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں۔ حضرت امام زین العابدین کی شادی امام حسین کی بیٹی سے ہوئی، اور ایک شادی ایک باندی سے ہوئی، تو بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوئے، حضرت امام حسن کی جو بیٹی تھی ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے وہ حضرت امام باقر ہیں، اور باندی سے جو بیٹا پیدا ہوئے وہ حضرت امام زید شہید ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی زندگی مدینے میں گزر رہی ہے، یزیدیوں کا کام ختم ہو گیا، مگر یہ عبید ثقفی یہ ظالم اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی یہ مردود ہو گیا، فتنہ ارتداد میں پھنس گیا، یہ بھی مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہی کی عالم میں اس کی موت بھی ہو گئی۔ کام کیا اچھا، مگر نہ جانے وہ کون سی بددعا لگی اسے کہ یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ اور مدینہ پر حکومت کر رہے تھے۔ مروان کے بیٹوں کے مرنے کے بعد آپ نے اپنی حکومت کو اور وسیع کر لیا۔ لوگ آئے حضرت امام زین العابدین کے پاس کہ آپ حکومت لے لے، تو میرے امام زین العابدین نے کہا یہ آفر تو بابا حسین کو بھی دیا گیا تھا، مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ظالموں نے ایک مومنٹ ایسا لایا کہ حضرت زین العابدین کو پھر سے گرفتار کیا۔ امام زہری وہ کہتے ہیں حضرت زین العابدین سے کہ حضرت یہ کیسا منظر ہے، آپ جب جوان تھے تو کربلا میں قید تھے، آج یہاں بھی قید ہو رہے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا سنو، یہ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے نا، اشارہ کیا ہتھکڑی غائب، کہا میرے پیر میں بیڑی ہے نا، پیر ہلایا بیڑی غائب، کہا پورے بدن پہ زنجیر ہے نا، ہاتھ لگایا زنجیر غائب، کہا دیکھے کہاں زنجیر کہاں ہتھکڑی، ہم کہاں قیدی ہیں، ہم یہ پاور
کربلا میں بھی رکھتے تھے، یہ پاور آج مدینہ میں بھی رکھتے ہیں، مگر ہم وہاں قید اس لیے نہیں تھے کہ ہم مجبور تھے، ہم تو یہ بتا رہے تھے کہ کبھی دین کو بچانے کے لیے اگر قیدی بننا پڑے تو حسینیوں تم قیدی بن جانا، مگر دین پاک کا سودا نہ ہونے دینا۔ یہی مقام، یہی منظر آج فلسطین سے غزہ کے مسلمان دکھا رہے ہیں۔ دنیا کا سپر پاور کہلانے والا اسرائیل، دنیا کا سپر پاور بننے والا اسرائیل 9 مہینے سے نہتے فلسطین سے لڑ رہا ہے۔ وہ فلسطین کا مسلمان اب تک 1,86,000 سے زیادہ اپنوں کی جانیں گوا چکا ہے، مگر آج بھی فلسطین کا بچہ ایک ہی نعرہ لگاتا ہے، ہم جان تو دے دیں گے مگر مسجد اقصی نہیں دیں گے۔ حضرات محترم، ہم کمزور ہو کر مضبوط سے ٹکراتے ہیں، یہ ہے اسلامی تاریخ۔ ہم کم رہ کر زیادہ سے لڑتے ہیں، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ ہم لڑتے کسی سے نہیں ہیں، اور جو ہم سے لڑتا ہے ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں۔ اب تک جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگوں میں، اتنی تعداد میں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن میں دھرم کی تعداد ہے، جتنے مسلمان اب تک شہید ہو گئے، جتنے مسلمان اب تک شہید ہو گئے، اتنی تعداد اوروں کی نہیں۔ عرض یہ کرنا ہے، میدان کربلا سے جو ہمت، جو جرأت امام پاک نے ہمیں دیا ہے، یزید کے خلاف میرے امام نے مورچہ کیوں کھولا تھا؟ اس لیے کہ یزید کا کیریکٹر اچھا نہیں تھا، یزید کا کردار اچھا نہیں تھا، یزید زنا کو پروجیکٹ کرنے والا تھا، یزید شراب کو حلال کرنے والا تھا، یزید سود کو عام کرنے والا تھا، یزید بھائی بہنوں کی شادی کو جائز کرنے والا تھا۔ اس لیے میرے حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا، اور میدان کربلا میں میرے حسین ایک ایک کر کے جو اپنے جانثاروں کو میدان میں اتار رہے تھے، اس لیے نہیں کہ تعداد کم تھی، اس لیے ایک کو بھیجتے تھے، وہ ایک کو اس لیے بھیجتے تھے، یزیدیوں نے سوچا کہ پانی بند کریں گے تو پیاس سے حسین مان جائیں گے، دانا بند کریں گے تو کھانے سے حسین مان جائیں گے، مگر میرے حسین ایک کو بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ ایک کو بھیجیں گے، ایک کی شہادت پر اگر یزیدیوں کا دل پگھلا تو ہم معاف کر دیں گے، دوسرے کو بھیجا، دوسرے کی شہادت پر اگر ان کا دل پگھلا تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ اپنے جوان بیٹے کو بھیج کر دیکھا کہ کہیں علی اکبر کی جوانی پر اس کا من ٹھنڈا ہو جائے، ہم اسے معاف کر دیں گے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو دیا کہ کہیں 6 ماہ کے شہزادے پر ان کا من ٹھنڈا ہو جائے، ہم انہیں معاف کر دیں گے، مگر یزیدیوں کا من ٹھنڈا نہ ہوا، انہیں دولت کا بخار چڑھا تھا، مگر میرے حسین جب آخر میں کربلا آئے تو کیا کہا؟ علی اکبر کی قربانی معاف کرتا ہوں، علی اصغر کی قربانی معاف کرتا ہوں، قاسم کی جوانی کو معاف کرتا ہوں، عباس کے بازو کٹے تجھے معاف کرتا ہوں، 72 جانثاروں کو لوٹا تو نے تجھے معاف کرتا ہوں، بھوکا پیاسا رکھا تو نے تجھے معاف کرتا ہوں، حسین ابن علی کا خون مت بہاؤ ورنہ قیامت تک تجھے کوئی معاف نہ کرے گا۔ موقع دے رہے حسین، موقع دے رہے کہ اب بھی مان جاؤ، مگر یزیدی نہ مانے۔ قاتلان حسین کا انجام یہ ہوا
کہ یزیدی تھے حسینی ہیں، یزیدی تھے حسینی ہیں ہی نہیں رہیں گے، حسینی ہیں اور رہیں گے، یزیدی تھے حسینی ہیں، کیونکہ زمانہ حسین کا ہے، جب سب مصطفیٰ کا ہے تو میرے حسین تو مصطفیٰ کے ہیں۔